إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعدہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں جو خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ خطبے میں اسلام سے خارج کر دینے والا پہلا کام شرک باللہ اور دوسرا کام کافروں اور مشرکوں کے کفر میں شک کرنا، ان کے متعلق مختصر طور پر میں بیان کر چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی اسلام سے خارج کر دینے والے اور کافروں کے اور اسلام سے خارج کر دینے والے اور کاموں کے متعلق مختصر طور پر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ باتیں کہنے کی اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین ثم آمین. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام سے خارج کر دینے والا تیسرا کام اسلام کو ناقص سمجھنا ہے. جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ کامل ہے، یا یہ کہ کسی کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اچھا ہے، جیسے کہ وہ شخص جو طاغوت کے فیصلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حکم پر ترجیح دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے بہتر اور کامل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کی فرمائی ہوئی ہر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هو الا وحی یوحی، سورہ النجم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صرف وہی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتاری جاتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور کہتے اور سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے معتبر علماء کا اجماع ہے کہ حدیث شریف شریعت اسلامیہ میں مسائل کے دلائل میں قرآن کے برابر مقام رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ بھی تمہارے درمیان ہوتے پھر تم ان کی اتباع کرتے تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑتے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے تو اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام دین کو مکمل کر دیا اور اس پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ۔ یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، سورہ مائدہ۔ بہرحال جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس پر ہم راضی ہیں، کیونکہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اسی پر راضی ہوا ہے، اور سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے، آل عمران۔ اور اسی سورہ آل عمران میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چاہے گا یا تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دنیا کے تمام فیصلوں پر مقدم ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹانا چاہیے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس فیصلہ لے جائے تو وہ شخص کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ النساء۔ یعنی قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ محسوس کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورہ نساء۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات مقدس کی یعنی ذات اقدس کی قسم کھا کر کہا کہ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ 3 چیزوں کو مکمل نہ کر لیں۔ پہلی چیز، اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنا لیں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور تیسرا، آپ کے حکم کو مکمل طور پر جب تک نہ مان لیں۔ محترم اور بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ المائدہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سنت نبوی کو اے ضدی کیوں نہیں مانتا؟ سنت نبوی کو اے ضدی نہیں کیوں مانتا؟ مانتے تھے ابوبکر عمر و علی عثمان حدیث رضی اللہ عنہم۔ مانتے تھے مالک و نعمان و حنبل شافعی رحمہم اللہ۔ مانتے تھے مالک و نعمان و حنبل شافعی، بلکہ سارے ولی بزرگ کی رہی رہبر حدیث۔
پیروان سنت نبوی کے واعظ و درس میں صلی اللہ علیہ وسلم، پیروان سنت نبوی کے واعظ و درس میں، سب کتابوں سے بجز قرآن کے ہے بہتر حدیث، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کر کہے میں تو حنفی ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث، گر نہیں مانا تو پھر پچھتائے گا، سب بڑوں کے قول سے بہتر ہے فرمان حدیث، سب بڑوں کے قول سے بہتر ہے فرمان حدیث۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام دین سے خارج کر دینے والا چوتھا کام دینی احکام سے بغض رکھنا ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بات کو ناپسند کیا، خواہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو تو اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی حکم سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔ وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے اقوال کے متعلق ہو چاہے افعال کے متعلق ہو، یہ اعتقادی نفاق کی ایک قسم ہے جس نفاق کا یا جس کا مرتکب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ جس شخص نے دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس شرط سے منافق تو خارج ہو گیا کیونکہ اس نے اس کلمے کا اقرار دل کے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اپنی جان و مال کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیم کو ناپسند کرنے والے کا کفر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا فتعصا لهم وأضل أعمالهم ذلک بأنهم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط أعمالهم۔ سورہ محمد۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں بربادی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ معلوم ہوا بزرگوں اور دوستوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرے گا اس کا عمل برباد ہے، خواہ وہ اس چیز پر عمل بھی کر رہا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں کی اتباع کی اور اس کی رضا کی چیزوں کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ سورہ محمد۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، علماء حق یا اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام سے خارج کر دینے والا 5واں کام دین کو مذاق بنانا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یا اس دین میں وارد ثواب و عقاب کو مذاق بنائے تو اس نے کفر کیا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ سورہ التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق کفر ہے، اگرچہ حقیقت میں مذاق کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی چیز کا مذاق اڑایا، یا جیسے شرعی علم یا اہل علم کا مذاق اس لیے اڑایا کہ وہ شرعی علم کے حامل ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا اور جزا کا مذاق اڑایا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والوں کا مذاق اس بنا پر اڑایا کہ وہ لوگ اس فریضے پر کاربند ہیں، یا فرض یا نفلی نماز کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازیوں کا مذاق اڑایا، اسی طرح داڑھی رکھنے والوں کا ان کی داڑھی رکھنے کی وجہ سے مذاق اڑایا، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام سے خارج کر دینے والا 6واں کام جادو کرنا ہے۔ جادو یا اس سے ملتی جلتی دوسری 2 چیزیں صرف اور عطف بھی ہیں، لہذا جس شخص نے جادو کیا یا اس سے راضی ہوا تو ایسے شخص نے کفر کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بطور امتحان آنے والے 2 فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، سورہ بقرہ۔ وہ دونوں کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم تو ایک امتحان ہیں، تو کفر بالکل نہ کر، سورہ بقرہ۔ سحر یا جادو عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پوشیدہ ہو اور جس کی بنیاد باریک اور پرپیچ ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت میں جادو ان گروہوں اور جھاڑ پھونک کا بھی نام ہے جن کے ذریعے جادوگر مقررہ شیطان کی مدد سے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ جادو کے ضمن میں صرف اور عطف بھی آتا ہے بزرگوں اور دوستو۔ صرف کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کو اس کی محبوب چیز سے پھیر دینا، مثلاً کسی شخص کو اس کی بیوی کی محبت سے بغض اور نفرت کی طرف پھیر دینا، اس کو صرف کہتے ہیں۔ اور عطف صرف ہی کی طرح ایک جادو قسم کا یہ عمل ہے جس کو عطف کہتے ہیں، لیکن اس میں شیطانی طریقوں سے کسی شخص کی ناپسندیدہ چیز سے محبت کی طرف موڑا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کو کسی چیز سے محبت نہیں ہے لیکن اس کو اس عطف کے ذریعے محبت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ تمام سب لوگ جانتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ جادو تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام سے خارج کر دینے والا 7واں کام اہل اسلام کے خلاف اہل کفر کی مدد کرنا۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی اسلام کے منافی امور میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ مائدہ۔ قسم ہے جو ان مشرکوں کو اپنا دوست بنائے وہ انہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی نصرت یا مدد کرنا ایک ایسا عظیم فتنہ ہے جو آج کل اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ وہ ایک مصیبت ہے جو اس قدر پھیلی کہ لوگوں کو گونگا کر دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ساری مصیبتیں شرعی علوم کے سیکھنے سے غفلت کا نتیجہ ہیں اور علم یونان و فلسفہ کی طرف متوجہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
افسوس کہ اس قدر بدل گئے لوگ کہ نیکی برائی میں بدل گئی اور برائی نیکی سمجھے جانے لگی۔ اسی پر بچوں کی نشو و نما ہوئی اور بڑے اسی پر بوڑھے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج حق پر گامزن شخص لوگوں بلکہ خود اپنوں کے درمیان اجنبی ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر مددگار تلاش کرتا ہے تو نہیں پاتا، اگر وہ کسی صاحب سنت کو تلاش کرتا ہے تو بہت مشکل سے پاتا ہے۔ بہرحال لوگوں کو مسلمان کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد سے ڈرایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ تعاون یا مدد کرنا اسلام سے خارج کر دے گا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جھنڈا توحید و سنت کا لہراؤ تم، جھنڈا توحید و سنت کا لہراؤ تم، جو خلاف ان سے ہیں ان سے کٹ جاؤ تم، جو بھی توحید و سنت پہ مر مٹتے ہیں، جو بھی توحید و سنت پہ مر مٹتے ہیں، ان سے جڑ جاؤ تم، ان سے جڑ جاؤ تم، جو بھی توحید و سنت پہ مر مٹتے ہیں، ان سے جڑ جاؤ تم، ان سے جڑ جاؤ تم۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔